لاک ڈاؤن اور مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. حکومت نے پیٹرول اور لائٹ ڈیزل 15 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 27 روپے سستا کر دیا. مٹی کا تیل بھی 30 روپے نیچے آ گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 81 روپے 58 پیسے، ڈیزل 80 روپے 10 پیسے اور مٹی کا تیل 47 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہوگا. لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا. ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے، سوچا نہیں کسی نے. لاک ڈاؤن کا فیصلہ اشرافیہ نے کیا، غریب آدمی کا سوچا تک نہیں. وزیر اعظم نے ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی. کہا کورونا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا. احساس پروگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں. سب سے زیادہ پیسے سندھ میں تقسیم ہوئے. پاکستان میں کورونا اندازے سے کم پھیلا. اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات کافی بہتر ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے ہر اقدام کی مخالفت افسوسناک ہے. فیول پرائس، ورلڈ بینک، ADP اور G20 سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو دیا جائے. بلاول بھٹو کا مطالبہ. ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا وفاقی حکومت غریب عوام کا ساتھ نہیں دے رہی. ہمارے فلاحی کاموں کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. سندھ میں ایک اور کرپشن کہانی. گھٹکی سے کراچی آنے والی 1,14,000 ٹن گندم راستے سے غائب کر دی گئی. گندم کی مالیت 4 ارب روپے ہے. سما نے محکمہ خوراک کی دستاویزات کی کاپی حاصل کر لی. سرکاری گوداموں سے بھی گندم کی 1,72,000 بوریاں غائب ہونے کا انکشاف. جعلی اکاؤنٹس کیس میں بڑا انکشاف. آصف زرداری کی مبینہ بے نامی کمپنی بے نظیر بھٹو کا پلاٹ بھی لے اڑی. اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے وعدہ معاف گواہ بن کر سب بتا دیا. تفتیشی رپورٹ کے مطابق 80 پلاٹ پر بخت ٹاور تعمیر کیا گیا. حسین لوائی نے 930 ملین روپے ادا کیے. ٹاور میں بنے بینک کے ذریعے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا بھی الزام. شہباز شریف کا نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کے اجرا کی شدید مذمت. ایک بیان میں کہا نواز شریف عدالتی حکم کے تحت بیرون ملک علاج کے لیے گئے. نیب کا اقدام بدنیتی پر مبنی ہے. حکمراں پوری قوم کو سیاسی انتقام کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. وسیم اکرم نے کہا تھا کہ اطاعت تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا جی ہاں مجھے ضرورت ہے، تو پر ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں ویسے بالنگ کرنا اور تمہیں 2-3 لاکھ میں دلوا دوں گا. تو یہ ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا. قائم رہتا ہے اس بات پہ. تو میرا خیال ہے وسیم اکرم کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ان کھلاڑیوں سے جو بین ہوئے تھے. سابق چیئرمین PCB خالد محمود کا کہنا ہے عطاء الرحمان اپنا بیان نہ بدلتے تو وسیم اکرم کو سخت سزا ہوتی. عطاء الرحمان نے حلف نامہ جمع کرایا کہ وسیم اکرم نے میچ فکسنگ کی آفر کی. 2 سے 3 لاکھ دلوانے کا کہا. سابق چیئرمین نے 1999 کے ورلڈ کپ کے فائنل سمیت 3 میچز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. اور بھارتی فلم انڈسٹری کے لیے بری خبر. 24 گھنٹوں میں صف اول کے 2 بڑے فنکار دنیا چھوڑ گئے. اداکار عرفان کے بعد رشی کپور بھی 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. طویل عرصے سے کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے. کورونا کی صورتحال پر ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا میں اب چاہوں گا کہ ثانیہ آپ جو اب تک احساس کا پروگریس ہے کدھر تک پہنچے پلیز وہ بتائیں. وزیر اعظم صاحب آج احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا 22واں دن ہے اور اب تک 66 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے. 12,000 روپے فی خاندان. 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں. یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے، ضلعوں میں کتنی جا رہی ہے، تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے، ہر صوبے میں، ضلع میں، تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی ہوئی ہے جو کہ pass.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اپنا صوبہ یا اپنا ضلع سلیکٹ کر کے تحصیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں.
ان کو کتنی رقم کی ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں، کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً 10 دن پہلے شائع کر دی تھی۔ میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ہماری 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں رقم کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں ابھی رقم کی جو تقسیم ہے ابھی جاری ہے، اور اس دوسری کیٹیگری میں تمام وہ لوگ ہیں جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے نتیجے میں ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ فی الحال پورے ملک میں گلگت سے لے کے کراچی تک 10,000 کیمپوں میں، سینٹرز میں، بینک ATMs پہ ان لوگوں کو رقم کی ترسیل اس وقت جاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے، اس میں ہمیں دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ روزانہ 5 بجے ہم میٹنگ کرتے ہیں اپنے بینکنگ پارٹنرز کے ساتھ، اپنے فیلڈ آفیسرز کے ساتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ، تاکہ ہم اس چیز کا جائزہ لے سکیں کہ کہاں لیکویڈیٹی کا مسئلہ آیا ہے، یعنی کہ پیسے کی ترسیل کا مسئلہ کہاں آیا ہے، کہاں ہمیں کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیز انٹرنیٹ کے ذریعے پورا آٹومیٹک سسٹم سے ہوتی ہے، ڈیجیٹل سسٹم سے ہوتی ہے۔ انگوٹھے لگا کے اب پیسے لیے جاتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں مسائل آ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے۔ جو لاجسٹک مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی روزانہ ہم جائزہ لیتے ہیں، اور جو بدعنوان عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پورا جو حکومتی نظام ہے وہ بہت ہی متحرک ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ FIRs بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے جو بھی ان معصوم لوگوں کی پیسوں میں کٹوتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیلی ویژن کی توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی 2 ضروری اعلانات آپ تک پہنچانا چاہوں گی، کیونکہ 2 چیزوں کی لحاظ سے لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ کب ختم ہوگا، اور جن لوگوں کو وہ میسج آیا ہوا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے ان کو حتمی SMS میسج کب ملے گا۔ تو میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگلے 10 دن میں آپ کو حتمی میسج ضرور موصول ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں سینٹر اپنے پیسے نکالنے تو ان کے انگوٹھے کام نہیں کرتے۔ یہ تمام نئے حقدار لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نادرا کے دفاتر میں ان کے انگوٹھوں کے نشان کی جو ویریفیکیشن ہے تو وہ دوبارہ سے ہونی ہے۔ تو میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت بہت متحرک ہے۔ نادرا کے دفاتر کل سے بتدریج کھلتے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی یہ شکایت آئے گی ان کو نادرا کے دفاتر میں ان کی انگوٹھوں کی ویریفیکیشن کے بعد رقم کی ترسیل میں آسانی آئے گی۔ اسی سے ایک اور منسلک بات جو نادرا کے دفاتر سے منسلک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندانوں میں جن میں سربراہ کی وفات ہو چکی ہے اور سربراہ کی وفات کا اندراج نادرا کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہوا، ان کو رقم کی حصولی میں مشکلات ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو مشکلات ہیں، مگر ان کو بھی نادرا کے دفاتر میں جا کے اور ڈیتھ رجسٹر کروانی پڑے گی، تاکہ ان کے خاندانوں میں جو دوسرے حقدار لوگ ہیں ان کے CNIC پہ رقم کی ترسیل کا میسج ان کو موصول ہو سکے اور ہم اس کی آتھرائزیشن اپنے بینکوں کو جاری کر سکیں۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کو ہماری طرف سے تاریخ والا حتمی میسج نہ آئے، کیونکہ ہمارے طرف سے احساس کی طرف سے جن خاندانوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ حقدار ہیں، ان کو ایک آخری حتمی میسج آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم اس تاریخ کو جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بار بار سینٹروں میں جائیں گے تو وہاں بہت لائنیں، غیر ضروری لائنیں لگتی ہیں، اور کووڈ-19 کے تناظر میں ہم وہ لائنیں ہر صورت میں کم رکھنا چاہتے ہیں، سماجی فاصلے کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری دوبارہ آپ سے گزارش ہوگی کہ جب تک آپ کو احساس کی طرف سے 8171 سے SMS نہ آئے،
तब तक आप लाइनों में ना लगें और इस बात को का ख़ास ख्याल रखें कि 8171 का मैसेज ही हमारी तरफ से होता है, क्योंकि इस वक्त बहुत से फेक मैसेजेस जो हैं वो भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं और आपके टेलीफोन्स तक पहुंचेंगे। तो धोखे में ना आइए, सिर्फ 8171 के मैसेज पे ही, तारीख़ वाले मैसेज पे अपने पैसे लेने जाइए। शुक्रिया सानिया। मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कभी भी इतना ज़्यादा पैसा इतने थोड़े वक्त में और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके में कभी भी पाकिस्तान में इस तरह, बल्कि शायद ही किसी मुल्क में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। मुझे खुशी इसकी इसलिए भी है कि हम एक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक फलाई रियासत बनाना चाहते हैं और फलाई रियासत के लिए ये जो डेटा बेस तैयार हो रहा है और ये जो तरीक़ाकार है पैसा देने का, ये इंशाअल्लाह आगे हमें बड़ी मदद करेगा कि हम कैसे एक सारे मुल्क को मैप करें, मुल्क के मुस्तहिक लोगों को पास हमारा डेटा हो और हमारा मुसलसल कोशिश हो कि इन लोगों को हम कैसे ऊपर उठाएं। और ये चाइना अगर आज एक अजीम मुल्क बना है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने निचले तबके को ऊपर उठाया था और तब वो एक अजीम मुल्क बना है। हमाद अजहर, मैं आप चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताएं ये जो आपने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का प्रोग्राम बनाया है। वज़ीर आज़म साहब, हमारा जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ